الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تیسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور اس بابرکت مہینے کی بڑی قیمتی گھڑیاں گزر رہی ہیں۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑا ہی قیمتی اثاثہ اور بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں دو اہم مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ قضائے عمری کا ہے کہ جس کی نمازیں فوت ہو جائیں تو اس کے تدارک کا کیا طریقہ ہے۔ نمبر دو، صدقۃ الفطر کے متعلق اہم مسائل کیا ہیں۔ پہلی بات قضائے عمری سے متعلق، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور نماز کا ادا کرنا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی بنیاد ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اگر ستون نہ ہو تو وہ عمارت گر جاتی ہے، تو ستون اس عمارت کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور اس کا ستون ہے۔
اگر اسلام میں سے نماز کو نکال دیں ایمان باقی نہیں رہے گا اور اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اسلام کے ارکان میں سے ہر رکن کی کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ جس طرح کہ زنجیر اور کڑی کا ہر ایک ٹکڑا دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، تسبیح کا ہر دانہ دوسرے دانے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک دانہ نیچے گرے گا تو سارے کے سارے متاثر ہوں گے، آخر کار سب نیچے گر جائیں گے۔ کڑی کا ایک حصہ ٹوٹے گا تو آہستہ آہستہ سارے ہی نیچے گریں گے اور ٹوٹ جائیں گے۔ تو نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور دنیا کے ہر اہم کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ نماز جب اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اور دین کا ستون ہے، یقیناً اس کو ادا کرنے کا بھی کوئی طریقہ اور سلیقہ ہے اور اس کے آداب ہیں۔ اس کے آداب اور طریقے میں بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اس کو وقت پر ادا کیا جائے۔ نماز اگر وقت پر ادا کی جائے تو وہ اجر اور تاثیر رکھتی ہے، جو کہ قرآن کریم بیان کی گئی اور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر نماز وقت پر ادا نہ کی جائے تو پھر بھی وہ اثرات، وہ نتائج، وہ اجر اور ثواب اور برکات نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ وقت سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی، جس طرح کہ ابھی جمعہ کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، مغرب کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، عشاء کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا۔ جب ان نمازوں کے وقت ابھی شروع نہیں ہوئے تو ابھی یہ فرض بھی نہ ہوئی۔ جس نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو فرض ہوتی ہیں، لہذا جب تک کسی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تو فرض نہ ہوئی، تو اگر کوئی وقت سے پہلے ادا کر لے گا تو ادا بھی نہ ہوگی اور فریضہ ساقط نہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے وقت کے شروع ہونے کے بعد نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اب نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوئی اور اس کو معاف نہیں ہوئی، بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب وقت گزرنے کے بعد جب اس کو پڑھے گا تو وہ ادا نہ ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ نماز وقت پر پڑھی جائے تو وہ ادا ہے، وقت کے گزرنے کے بعد پڑھی جائے تو وہ قضا ہے۔ اور نماز کا ادا کرنا فرض ہے، اس لیے وقت پر نہ پڑھی گئی تو اب اس کو پڑھنا ذمے میں قرض ہے۔ جس طریقے سے قرض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر ادا کرنے کے لیے کوئی وقت طے ہوا تھا لیکن ادا نہ کیا گیا تو وہ معاف نہیں ہوتا، اسی طرح نماز بھی
جس وقت میں فرض ہوئی اگر وقت میں ادا نہ کی گئی تو وہ ذمے سے ساقط نہ ہوئی بلکہ بندے کے ذمہ قرض ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں مختلف طرح کے معاملات کا ہمیں سامنا ہے۔ دینی اعتبار سے سستی لوگوں پہ غالب ہے، نماز میں سستی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بس اوقات آدمی کی کئی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں اور ان کو ادا نہیں کیا جاتا، اور بس اوقات مہینے بھی گزر جاتے ہیں اور سال بھی گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جتنی نمازیں انسان کی بالغ ہونے کے بعد نہ پڑھی گئیں، فوت ہوئیں، تو ان کو پڑھنا ضروری ہے اور ان کی قضا ضروری ہے، اور وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتی ادا کیے بغیر۔ اب اگر نماز 2-4 ہیں تو انسان کو یاد ہوتا ہے کہ بھئی اتنی نمازیں میری قضا ہوئیں اور ان کو پڑھنا آسان ہے۔ بس اوقات نمازیں زیادہ قضا ہو جاتی ہیں اور انسان کو بسا اوقات یاد بھی نہیں ہوتا کہ میرے ذمہ کتنی نمازیں باقی ہیں، تو ایسے موقع پر بھی ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کے اندر بعض لوگوں نے یہ مسئلہ سن رکھا ہے یا بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں اگر کوئی آدمی 4 رکعتوں میں خاص چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان 4 رکعتوں کو پڑھے تو ذمے میں جتنی نمازیں اس کی ہیں ساری ادا ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یعنی عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو جائے اور ذمے میں پڑھنا ان کو واجب ہو تو رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں مخصوص طریقے سے 4 رکعتیں ادا کرے تو زندگی کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی اور ان کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ جتنی نمازیں انسان کی رہ گئی ہیں وہ ساری کی ساری قضا کرنا ضروری ہے۔ اس وقت ہمارے یہاں 2 طبقے ایسے ہیں جو قضا نمازوں کے حساب سے یا قضا نمازوں کے مسئلے میں افراد اور تفرید کا شکار ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کئی سال کی نمازیں اگر قضا ہو جائے ان کو قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ توبہ کر لو، توبہ سے ساری معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بھائی توبہ تو نماز کی تاخیر پر تو ہو سکتی ہے کہ آپ نے پڑھنے میں تاخیر کی ہے، لیکن محض توبہ سے معاف ہو جائے، کہیں بھی قرآن و سنت کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کہیں بھی نہ قرآن میں یہ بات آئی ہے نہ ہی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ کسی آدمی کی نمازیں قضا ہو جائے اور وہ توبہ سے معاف کر لے، توبہ کر لے تو معاف ہو جائیں گی۔ پھر تو نعوذ باللہ مسجدیں جو ہیں دن بدن اور ویران ہوں گی، اور یہ مسجدوں کے ویران کرنے کی سازش ہے کہ دیکھو لوگوں کو چھٹی دے دو بھی نمازیں نہ پڑھو، اور جتنی نمازیں ہیں قضا کرنی ضروری نہیں، توبہ کر لو معاف ہو جائیں گی، لوگ مسجدوں میں آئیں گے نہیں، مسجدیں ویران ہوں گی۔ تو یہ موقف بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا ایک اور نظریہ اس کے الٹ ہے
کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں مخصوص طریقے سے 4 رکعتیں پڑھ لو تو جتنی نمازیں تمہارے ذمے ہیں تم نے نہیں پڑھی ساری کی فرضیت ادا ہو جائے گی اور ذمے ساقط ہو جائیں گی. یہ بھی گمراہی ہے، اس کا بھی قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. کوئی صحیح مرفوع روایت اس سلسلے میں موجود نہیں، نہ صحابہ کرام کا عمل اس کے پیچھے موجود ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو جو نمازیں انسان کی قضا ہو جائے ان نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے، بغیر پڑھے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی. اب جو نمازیں انسان کی رہ گئی ہیں اگر تھوڑی ہیں اور یاد ہے تو ان کو اپنی ترتیب کے مطابق آدمی ادا کرنے کی کوشش کرے تب وہ ذمے سے ساقط ہوں گی. اگر ایسا ہے کہ ایک آدمی کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد اس نے بہت دیر تک نمازیں نہ پڑھی یا کبھی پڑھتا رہا اور کبھی نہ پڑھتا رہا، تو اب اس کو پتہ نہیں میری کتنی نمازیں رہ گئی ہیں اور کتنی قضا ہوئی ہیں. تو اب یہ آدمی کیا کرے؟ نمازیں اس کے ذمہ بھی قضا کرنا ضروری ہے. اب سوال ہے کہ یہ نمازیں کیسے قضا کرے گا؟ شریعت نے نماز کی معافی تو دی نہیں ہے، تو لہذا ایسے معاملات جہاں پہ انسان کو اشتباہ ہو جائے کہ میرے ذمہ کیا چیز کتنی ہے، شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آدمی غور و فکر کر کے اپنے غالب گمان پر عمل کر لے، یا غور و فکر کر کے یقین ہو جائے کہ اتنی نمازیں میرے ذمہ رہتی ہیں تو ان کو قضا کر لے. یعنی بہت سارے معاملات میں جہاں انسان کو کسی معاملے میں اشتباہ ہو تو شریعت غور و فکر کا حکم دیتی ہے. تو ایسا آدمی جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی اور اس کو پتہ نہیں کتنی ہے تو غور و فکر کرے، غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرے، جتنی نمازوں کا غالب گمان ہو اس پر عمل کرے. مثلا ایک آدمی ہے، اس کی مختلف نمازیں جوان ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد قضا ہوئی ہیں، تو اس کو چاہیے غور و فکر کرے. مثلا غور و فکر کرنے کے بعد اس کو یہ بات ذہن میں آئی اور غالب دھیان ہوا تقریباً میری 6 ماہ کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، تو اس آدمی کو چاہیے کہ 6 ماہ کی نمازیں قضا کر لے. اب 6 ماہ کی نمازیں قضا کیسے کرے گا اور کیسے اس کو یاد رہے گا کہ میں نے یہ نمازیں پڑھ لی ہیں اور یہ میرے ذمہ باقی ہیں؟ زیادہ نمازیں جو پڑھے گا ان کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے، جو ذمہ میں باقی ہیں ان کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے. تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے گا؟ اس کا بھی ایک طریقہ موجود ہے. جس آدمی کی نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی اور اس نے غور و فکر کیا تو اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ میری تقریباً 6 ماہ کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، تو اس کو چاہیے 6 ماہ کی نمازیں اس طرح قضا کرے کہ ایک چھوٹی سی کاپی پاکٹ سائز جیب میں آنے والی کاپی خرید لے اور اس کاپی پر کیلنڈر بنا لے یا چھوٹی ڈائری لے لے. ڈائریاں بھی مل جاتی ہیں، اس پر تاریخیں لکھی ہوتی ہیں. بالفرض وہ یہ سمجھے کہ میری 6 ماہ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، میں نے مسلسل ان کو پڑھنا ہے، تو ڈائری لے لی. ڈائری پہ تاریخ لکھی، جس طرح کہ جنوری کا مہینہ ہے، اب جنوری کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں 1 2 3 4 5 6، تو ہر تاریخ کے خانے میں 5 نمازوں کے نام لکھ لے. مثلا 1 جنوری ہے، نمازیں قضا ہوئی تو 5 نمازوں کے نام لکھ لیے، 2 کے بھی 5 نمازوں کے نام لکھ لیے. اس طرح پورے مہینے کی ہر تاریخ کے خانے میں 5 نمازوں کے نام لکھ لے، اور پھر
اب یوں پڑھنا شروع کرے کہ یکم تاریخ کی فجر ہے تو اس کو پہلے پڑھے، جب اس کو پڑھ لے جیب سے کاپی نکال کے وہاں ٹک لگا دے، گڈ نشان لگا دے۔ جب زور کی نماز پڑھ لے 1 جنوری کی تو اب زور کا نشان لگا دے کہ میں نے یہ پڑھ لی ہے۔ جب عصر پڑھے تو عصر کا نشان لگا دے، مغرب عشاء پڑھے تو اس کا نشان لگا دے۔ اس طرح جب اس کی 1 تاریخ کی نمازیں پوری ہوئی تو وہاں پینسل کے ساتھ ٹک کا نشان، گڈ کا نشان لگا دیا، تو اب اس کو یاد بھی رہا کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھ لی، اور یہ بھی یاد ہے کہ بھائی کتنی رہ گئی ہیں۔ لہذا اس طرح ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دے، ہر تاریخ کی نمازیں قضا کرتا جائے، اور جو جو نمازیں اس نے پڑھ لی ہیں ان پر ٹک کا نشان لگاتا جائے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ غالب گمان کے مطابق اس کے جتنی نمازیں اس کی رہتی تھی وہ قضا ہو جائیں گی۔ اب جو نمازیں میں نے عرض کیا تھوڑی ہوں زیادہ ہوں ان کو قضا کرنا ضروری ہے اور پڑھنا ضروری ہے، ویسے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی، معاف نہیں ہوں گی، تو لہذا اب اتنی نمازیں پڑھے کیسے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈائری لے لے اور ہر ایک نماز پڑھتا رہے، اب اس کی سنتیں اور نوافل جو ہے نہ پڑھے، اگر کئی مہینوں کی ہیں تو ظاہر بات ہے پھر اس کو پڑھنا اور مشکل ہوگا۔ فرائض پڑھ لے، فرض اس کے پڑھ لے، اور جو ہے وہ آگے چلتا رہے، اور ہر نماز کے وقت میں سہولت کے لیے کچھ نمازیں پڑھ لیا کرے۔ مسجد میں آدمی معمول سے ہٹ کر کو 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے آ جائے، اب اس میں جو ہے نمازیں جو اس کے ذمہ قضا ہیں تو ان کو پڑھنا شروع کر دے، تو ہر نماز کے وقت میں کچھ نمازیں قضا کرتا رہے، یا کچھ وقت سے لیٹ جاتا رہے، فرض نماز پڑھ لی اس کے بعد جو ہے کچھ نمازیں قضا کر لی، اس کے بعد چلا گیا۔ اس طرح روزانہ کی بیس پہ اور ہر نماز کی بیس پہ کچھ نمازیں قضا کرتا رہے، تو ایک وقت آئے گا ساری کی ساری نمازیں اس کی جتنی قضا تھی ساری پڑھی جائیں گی، اور یہ فریضہ اور یہ ذمہ جو اس کے اوپر لازم تھا یہ اتر جائے گا۔ اور تاخیر سے پڑھنے پر اللہ پاک سے معافی مانگ لے، لیکن معافی سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ لہذا یہ جو عوام کے اندر غلط فہمی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں 4 رکعتیں مخصوص طریقے سے پڑھ لو تو ساری نمازیں جو ہے وہ اپنا ادا ہو جائیں گی اور فریضہ ساقط ہو جائے گا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمازیں ساری کی ساری انسان کو پڑھنی پڑے گی۔ اب سوال ہے کہ اوقات میں سے بھی تو بعض اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی یا نہیں پڑھ سکتے، اس کی کیا تفصیل ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے عام طور پر مسئلہ سنا ہوا ہے کہ بھئی جب فجر کی اذان ہو جائے، فجر کی اذان سے لے کر فجر کے جماعت ہونے تک کا جو وقت ہے اس میں صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر فرض پڑھتے ہیں، ہاں جی، اور پھر فرض پڑھنے کے بعد بھی سورج نکلنے تک نماز نہیں پڑھتے۔ اب سوال یہ کیا اس وقت کے اندر قضا نماز پڑھ سکتے؟ فجر کی اذان سے لے کر سورج کے نکلنے تک نفل نماز کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو نمازیں قضا ہوئی ہیں انسان کے ذمہ واجب ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک جتنا وقت باقی ہے اس میں بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نمازوں کی گنجائش باقی ہے، بس صرف یہ 3 وقت جو ہے سورج کے نکلنے کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب یعنی سورج کے غروب ہونے کے وقت، ان 3 وقتوں میں نہ پڑھے، وہ بھی تھوڑا وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ زوال کا وقت
طلوع کا وقت اور غروب کا وقت، اس میں نماز نہ پڑھی جائے، باقی اس کے علاوہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ قضا نمازیں اگر تھوڑی چند ایک ہیں، ان کو تو آدمی ترتیب سے پڑھ لے، اور ترتیب سے پڑھنا آسان بھی ہوتا ہے، لیکن بس اوقات نمازیں زیادہ ہیں، اگر وہ بغیر ترتیب کے بھی پڑھ لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ترتیب کے بھی پڑھے گا تو ذمہ ساقط ہو جائے گا اور فریضہ ادا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا ساری بات کا کہ جو نمازیں انسان کے ذمہ رہ جائے، فوت ہو جائے، وقت پر نہ پڑھی جا سکے تو وہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، معاف نہیں ہوتی، بلکہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جو نظریہ ہے رمضان المبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعتیں مخصوص طریقے سے پڑھو تو ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی، یہ بات غلط ہے، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ نمازیں کتنی بھی ہیں وہ قضا ہو جائے تو ان کو پڑھنا ضروری ہے، وہ ویسے معاف نہیں ہوا کرتی۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی نمازی آدمی بہت بیمار ہو گیا، اب وہ بیماری کی ایسی سطح پر ہے کہ یا تو اس کو ہوش نہیں ہے یا اس کی کیفیت ایسی ہے کہ نماز بیچارہ اشاروں سے بیٹھ کر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو لیٹ کر بھی ادا نہیں کر سکتا، نماز کی ادائیگی کی کوئی اس کے پاس صورت نہیں رہی، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو جتنی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اور ہر نماز کا فدیہ یہ ایک آدمی کے صدقۃ الفطر کے برابر ہے، یعنی ایک آدمی کا جتنا فطرانہ ہوتا ہے اتنا ایک نماز کا فدیہ ہے۔ جس طرح کہ ایک روزے کا فدیہ، وہ آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت بوڑھا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، عمر اس کی بہت ہو گیا، روزہ نبھانا ممکن نہیں، مستقبل میں بھی طاقتور ہونے کی اور صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو اب اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا، تو ایک روزے کا فدیہ بھی ایک آدمی کے فطرانے کے برابر ہے۔ اب میں کچھ فطرانے کی تفصیل بیان کرتا ہوں، چونکہ ان دنوں کے اندر فطرانے سے عموماً واسطہ پڑتا ہے اور مسلمانوں نے ادا کرنا ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ کلیئر ہوا قضا نمازوں کا کہ جو نمازیں انسان کی رہ جائیں، وقت پر ادا نہ کی جا سکیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اور کسی بھی وقت پڑھے تو گنجائش ہے اور ویسے وہ معاف نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا، کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، تو اس کے متعلق چند ایک باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، صدقۃ الفطر جو ان دنوں میں دیا جاتا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے، وہ مسلمان پر کیوں لاگو ہے؟ صدقۃ الفطر اس لیے واجب ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے مہینے میں بندے پر، مسلمان پر، مومن پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور رمضان کے روزے ایسے بابرکت اللہ پاک کے ہاں قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں، روزہ کی حالت اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، اور روزے کی حالت میں بہت سارے کام ممنوع ہیں، جس طرح کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، اب روزے کی حالت میں یہ ممنوع ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر روزے کی حالت میں ان کاموں میں مبتلا ہو جائے، روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن جو ہے روزے کی برکات کم ہو جاتی ہیں، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات رحیم اور کریم ذات ہے، اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس عظیم عبادت جو روزہ ہے، اس کے ثواب کو پورا کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کے معاملات کو رکھا اور بندے پر لاگو کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بندے سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں کہ جھوٹ بول ہو گیا،
चुगली कार हो गई, गीबत कार हो गई, कोई ऐसा मामला कार हो गया जिसकी शरीयत में इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो है इसने कर लिया, तो इसकी इजाज़त नहीं थी लेकिन इसने कर लिया, तो अब अगर इसने किया है तो सदक़तुल फ़ितर इसके ज़िम्मा लाज़िम करार दिया गया कि ताकि रमज़ान के रोज़े का पूरा अजर और पूरे का पूरा सवाब इसको मिल जाए। जो कोताहियाँ रमज़ान की रोज़े की हालत में हुई हैं उन कोताहियों की तलाफ़ी सदक़तुल फ़ितर के ज़रिए हो जाए। सदका जो है इसके बारे में आम तौर पर रिवायात मौजूद हैं कि सदका जो है वो अल्लाह पाक के गुस्से को ठंडा करता है और अल्लाह के गज़ब को बुझाता है, तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत को मुतवज्जे करता है। तो सदके ये फ़वाइद हैं। रोज़े की हालत में ये जो कोताहियाँ हैं, झूठ बोलना, चुगली करना, ग़ीबत करना, धोखा देना, ये अल्लाह पाक को नापसंद है। सदका दिया जाएगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इन कोताहियों की माफ़ी का ऐलान है। तो अल्लाह पाक ने सदक़तुल फ़ितर इसलिए रखा है कि रमज़ान के रोज़े की हालत में जो कोताहियाँ हुई हैं उन कोताहियों की तलाफ़ी हो जाए और बंदे को रमज़ान के रोज़े का पूरा अजर और सवाब मिल जाए। यही वजह है कि जो सदक़तुल फ़ितर है ये अदा करना वाजिब जो है उस वक़्त होता है जब रमज़ान के रोज़े पूरे हो जाए, यानी रमज़ान के रोज़े पूरे हो गए, ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले इसको अदा करना वाजिब है। क्यों? इसका वक़्त है, अदा वजूब यानी वाजिब हो जाता है जब रमज़ान के रोज़े पूरे हो गए, ईद का चाँद नज़र आ गया, ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा करना वाजिब हो गया। कोई आदमी अगर ईद का चाँद नज़र आने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कोई सदक़तुल फ़ितर अदा कर देता है, अदा हो जाएगा। लेकिन ईद से पहले यानी चाँद नज़र आने से पहले कोई आदमी 2, 4 दिन, 8, 10 दिन पहले सदक़तुल फ़ितर अगर अदा कर देता है तो उसके ज़िम्मा ज़रूरी नहीं था, लेकिन अदा कर दिया, अदा हो जाएगा। हाँ, वजूब का जो वक़्त है असल वो ईद उल फ़ितर की नमाज पढ़ने जाने से पहले है। अब इससे ज़्यादा ताख़ीर अगर करेंगे, यानी कोई आदमी ईद की नमाज से पहले भी अदा नहीं कर रहा और सुस्ती कर रहा है जानबूझ के, ईद की नमाज भी हो गई, अब जो है ताख़ीर की वजह से गुनाहगार है। हाँ, ईद की नमाज पढ़े जाने से सदक़तुल फ़ितर फिर भी माफ़ नहीं होता, फिर भी अदा करना पड़ेगा। तो ईद की नमाज पढ़ने जाने से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि भाई जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे जी आहोजारी दुआ इस्तिग़फ़ार करते हैं, ईद की नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को माफ़ भी करते हैं। पूरे रमज़ान के महीने में जो इबादत की हैं अल्लाह पाक उन तमाम इबादत का अजर और सवाब भी अता करते हैं। हदीस पाक में आता है ना कि अल्लाह पाक बावजूद इसके कि हर चीज़ को जानते हैं, जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में आते हैं तो अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछते हैं मेरे ये बंदे घर से क्यों निकले हैं और क्या चाहते हैं। हाँ जी, तो फरिश्ते बताते हैं अल्लाह पाक इन्होंने पूरा महीना रोज़े रखे हैं, तरावी अदा की है, इबादत की हैं, अच्छा मुझसे क्या चाहते हैं? ये उस मजदूरी का बदला चाहते हैं जो मेहनत इन्होंने पूरा महीना की है, रोज़े रख के, तरावियाँ पढ़ के, ये उसका बदला चाहते हैं। अल्लाह पाक फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं कि तुम फिर गवाह हो जाओ कि मैंने इनको इनकी मजदूरी का पूरा बदला दे दिया, इनको पूरी की पूरी मजदूरी दे दी। और मुसलमान जब घर को वापस लौटते हैं, हदीस पाक में आता है गुनाहों से इस तरह पाक हो चुके होते हैं गोया कि उनकी माँ ने आज उनको पैदा किया है। तो चूंकि ईद की नमाज ये बंदे के लिए इनाम का वक़्त है,
اور اللہ پاک کی طرف سے بخشش کا وقت ہے، اور اس سے پہلے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں عبادات کے اندر، ان کوتاہیوں کی تلافی صدقۃ الفطر سے کرنے کا حکم ہے کہ اپنا فطرانہ ادا کر کے آؤ، صدقہ ادا کر کے آؤ، تو تاکہ تمہاری جو کوتاہیاں معاف کر دی جائیں اور تمہیں رمضان المبارک کے مہینے کی عبادات کا پورا اجر اور ثواب دے دیا جائے۔ تو عید کی نماز اس لیے پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب صدقۃ الفطر کون ادا کرے گا؟ کس آدمی پہ ضروری ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا؟ جس آدمی کے پاس 5 چیزیں موجود ہوں اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، اپنی طرف سے اور اپنے ان اہل خانہ کی طرف سے جو اس کے زیر کفالت ہے۔ 5 چیزیں کون سی؟ نمبر 1 سونا ہو، اس کے پاس سونا موجود ہے، یا نمبر 2 سونا نہیں ہے اس کے پاس چاندی موجود ہے، سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں۔ نمبر 3 اس کے پاس ضرورت سے زائد نقدی موجود ہے، نقدی کیش اکاؤنٹ میں گھر میں اتنا کیش اتنی نقدی ہے جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ یا نمبر 4 اس کے پاس اتنا مال تجارت موجود ہے کسی شکل میں بھی ہو، مال تجارت یعنی بیچنے کا سامان۔ ہر آدمی اس کے تجارت کے معاملات مختلف ہیں، کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے۔ اس طرح کہ ایک آدمی کریانے کی دکان ہے، کریانے کی دکان میں جو سامان بیچنے کے لیے پڑا تو اس کا وہ مال تجارت ہے۔ جس کی پاور لوم ہے اس کے پاس جو کپڑا بن رہا ہے یا دھاگا پڑا ہے، خام مال یا تیار مال، اس کا وہ مال تجارت ہے۔ کوئی آدمی ہے اس کی اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، اسپیئر پارٹ ہے پاور لوم کا، اس کا وہ مال تجارت ہے۔ کسی آدمی اس کا موٹر سائیکلوں کا اسپیئر پارٹ کی دکان، اس کا وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کسی بھی شکل کے اندر موجود ہو تو اب اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، اب اس کے ذمہ ہے صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ جن کا خرچہ اس پہ واجب ہے ان کی طرف سے بھی ادا کرے۔ 4 چیزیں ہو گئی، سونا، چاندی اور نقدی۔ نمبر 4 مال تجارت۔ نمبر 5 5ویں چیز جس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے وہ یہ کہ سونا چاندی مال تجارت اور نقدی تو نہیں ہے، لیکن گھر کا ایسا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے کہ جو اس کے فی الحال استعمال میں نہیں آ رہا، ضرورت سے زائد ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ اب صدقۃ الفطر اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں جو نصاب اعلان ہوا تھا 80,000 روپے، 80,000 روپے ہاں جی نقدی کی شکل میں ہو یا اتنا مال تجارت ہو یا اتنا ضرورت سے زائد گھر کا سامان ہے تو وہ اب شمار ہوگا اور اس کی وجہ سے صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ توجہ کرنا ذرا، ضرورت کیا چیز ہے؟ ضرورت سے زائد سامان کی اس کی تشریح کیا کیسے کریں گے؟ گھر کا وہ سامان جو ضرورت سے زائد ہے، ضرورت میں کیا چیز آتی ہے؟ ضرورت سے زائد کیا چیز آتی ہے؟ جو چیز گھر میں استعمال ہو رہی ہے یا استعمال کے لیے لی ہے تو اب مستقبل میں اس کو استعمال کیا جائے گا گھر کے بنیادی معاملات میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ بھی نہیں ہوتی، فطرانہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کے دیکھیں گھر کے ہمارے کپڑے ہیں استعمال کے، گھر کے بسترے ہیں جو استعمال کے ہیں، اور گھر کے برتن ہیں جو استعمال کے ہیں، اور گھر کے اندر مشینری ہے جو استعمال ہوتی ہے، جس طرح کے فریج ہے، واشنگ مشین ہے، ہاں جی ایئر کولر ہے یا اوون ہے، یہ چیزیں ہیں یہ استعمال کی ہیں، ان پہ نہ زکوٰۃ ہے نہ اس پہ فطرانہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے
اگر آپ نے گندم لی ہے، جس طرح کہ آج کل گندم کا موسم ہے، تو بعض گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ گندم سال بھر کی خرید کے رکھ لیتے ہیں. تو گندم اگر سال بھر کی خرید کے رکھ لی ہے، اگرچہ ساری گندم فی الحال استعمال کی نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اس نے استعمال ہونا ہے اور بنیادی ضرورتوں میں ہونا ہے، اس لیے گندم سال کی بھی لے کے رکھ لیے تو اس کی وجہ سے صدقۃ الفطر نہیں ہے، وہ ضرورت کی ہے. اب جو چیزیں ضرورت کی نہیں وہ کون سی ہوں گی؟ جس طرح کے گھر کے اندر آپ کے ہاں ایسا سامان پڑا جو استعمال نہیں ہو رہا اور مستقبل میں بھی فی الحال اس کا قریب میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جس طرح کے گھر کے اندر آپ کے 2 فریجیں پڑی ہیں، ایک فریج استعمال ہو رہی ہے، دوسری وہ جو جہیز میں آئی ہوئی ہے سال سے بند پڑی ہے. ایک واشنگ مشین استعمال ہو رہی ہے، دوسری واشنگ مشین ہے وہ نئی بند پڑی ہے، سالوں سے اب استعمال نہیں ہو رہی. اور ایسے گھر کا ایسے برتن جو سال سے پیک پڑے ہیں، ہاں جی، استعمال نہیں ہو رہا، پتہ بھی ہے یہ فی الحال بھی ان کی ضرورت نہیں پڑنے والی. اب ایسا گھر کا سارا سامان جو ضرورت کا نہیں ہے اور ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کی قیمت لگائی جائے، اگر وہ 80,000 کے قریب بنتی ہے صدقۃ الفطر دینا پڑے گا. 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو صدقۃ الفطر دینا پڑے گا. اور صرف یہ سامان نہیں لگائیں گے، میں نے عرض کیا یہ تک سمجھانے کی بات کی. 5 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. ایک آدمی ہے اس کے پاس ضرورت سے زائد گھر کا سامان 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اب اگر اس کے پاس کچھ سونا پڑا ہے، کچھ چاندی پڑی ہے یا کچھ ضرورت سے زیادہ پیسے پڑے ہیں، کچھ سامان پڑا ہے، اس سارے کو ملائے تو سارا 80,000 کا ہو جائے، پھر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. اور عموماً آج کے اس دور میں کہ بہت کم گھرانے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 80,000 کا ضرورت سے زائد سامان نہ ہو. عموماً ہوتا ہے یا تو کچھ نہ کچھ سونا ہے یا کچھ نہ کچھ چاندی ہے یا کچھ نہ کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں یا کچھ نہ کچھ مال تجارت ہے، ہاں جی، یا سامان ہے. یہ مل کے اگر 80,000 کا ہو جاتا ہے سارا، صدقۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا. اور صدقہ جو ہے یہ انسان کی شخصیت کو پاک کرتا ہے. اور اس طرح میں نے پہلے اس کی حکمت ذکر کی ہے، رمضان میں کی جانے والی عبادات پوری کی پوری ان کا جو اجر جیسا ہونا چاہیے، یہ صدقۃ الفطر وہ اجر دلواتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ آنکھیں بند کر کے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے جی صدقۃ الفطر کس پہ واجب ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ تو ہر صورت جو ہے صدقۃ الفطر واجب ہے. ہاں بس اب بات ایسی ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، قربانی واجب ہوتی ہے. قربانی اور صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ والی شرائط نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، زکوٰۃ 4 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے: اپنا سونا، چاندی، ضرورت سے زیادہ پیسے اور مال تجارت. ان 4 چیزوں پر، اور اس کے لیے بھی شرائط ہے کہ سال گزر جائے اور آدمی نصاب کا مالک ہو، ہاں جی، تو مال نامی ہو، دن بدن اس کی قیمت بڑھتی ہو. تو یہ زکوٰۃ کی معاملت اور ہے. لیکن اگر آدمی پہ بس اوقات زکوٰۃ ضروری نہ ہو تو صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. گھر کا ضرورت سے زائد سامان، اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے کہ اگر ضرورت سے زائد سامان اس طرح پڑا ہوا ہے اور نصاب کے مطابق ہے. اب سوال ہے صدقۃ الفطر آدمی کتنا ادا کرے؟ فی کا صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر جو ہے وہ انسان کی شخصیت کے اعتبار سے واجب ہے. جیسی اس کی شخصیت ہے ایسا صدقۃ الفطر واجب ہے. انسان مال کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے وہ دنیا میں مختلف ہے، اس لیے ہر آدمی کا صدقۃ الفطر مختلف ہے. بہت سارے لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے اور وہ عام طور پہ سن لیا اس سال فطرانہ کتنا ہے جی، اتنا ہے جی، اور ہر آدمی وہی ادا کر رہا ہے. مثلا جی گندم سے فطرانہ کتنا جی، اتنا ہے جی. اب ہر آدمی وہی ادا کر، ہر آدمی کے لیے ایک طرح کا فطرانہ نہیں ہے.
बल्कि माल के एतबार से है कि भाई माली हैसियत देखो, जिस आदमी की माली हैसियत जैसी है ऐसा उस पर सदक़ातुल फितर वाजिब है। इसकी तफसील समझने की ज़रूरत है। दुनिया में चूँकि माल के एतबार से लोग मुख्तलिफ होते हैं, और जिस आदमी को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा माल दिया है, हाँ जी, अल्लाह पाक की तरफ से माशाल्लाह उनकी पावरलूम की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं 2-3, हाँ जी, अब वो गंदम का रेट का नहीं मामला करेगा, उसको किशमिश से जो है अदा करना चाहिए। किशमिश कहते हैं सौगी से 3.5 किलो किशमिश, इसकी जो कीमत है उसका सदक़ातुल फितर देना चाहिए। वो तकरीबन 1600 करीब बनता है। एक आदमी का सदक़ातुल फितर तकरीबन 1600 के एतबार से वो अदा करेगा, और जो माली एतबार से उससे कुछ लो दर्जे का है तो वो सदक़ातुल फितर खजूर के एतबार से अदा करेगा। खजूर 3.5 किलो और उसकी कीमत, या 3.5 किलो खजूर, अगर मुस्तहक को खजूर की ज़रूरत है आप वो दे दें, वगरना उसके पैसे दे दें। 3.5 किलो खजूर औसतन आपको पता है खजूरें मुख्तलिफ तरह की मार्केट में मिलती हैं, तो अजवा खजूर तो बहुत महंगी है, हाँ जी, खजूर के एतबार से दे, वो भी अपनी हैसियत को देखकर। दरमियाने दर्जे की जो खजूर जो हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होती है उर्फ़ आम में, उसकी कीमत लगा ली जाए। तकरीबन जो है दरमियाने दर्जे की 9 दर्जे की खजूर जो तकरीबन अब तो 130-140 रुपये किलो भी मिल रही है, जो ईरानी खजूर आम मिलती है 150-200 रुपये भी है। थोड़ा सा ज़्यादा कीमत लगा के, दरमियाने दर्जे की कीमत लगा के खजूर के एतबार से सदक़ातुल फितर अदा करे। तकरीबन उसका औसतन जो हमने अपने एतबार से रखा है वो 750 रुपये है। 750 रुपये एक आदमी की तरफ से सदक़ातुल फितर अदा किया जाए जो माली लिहाज से बहुत हाई के नीचे है, तो खजूर के एतबार से सदक़ातुल फितर अदा करे। जितने घर के अफराद हैं उतने 750 अदा करे, और जो माली लिहाज से उससे कुछ 2 दर्जे का है लेकिन निसाब के मुताबिक उसके पास माल मौजूद है, या सोना या चांदी या माल तिजारत या नकदी या ज़रूरत से ज़्यादा घर का सामान, तो वो जौ के एतबार से अदा कर दे। 3.5 किलो जौ या उसकी कीमत जो भी बनती है वो अपना सदक़ातुल फितर में फ़ी कस अदा करे, यानी घर के जितने अफराद हैं और उतने अफराद के एतबार से उतने 3.5 किलो जौ की कीमत, तो तकरीबन जो है 170 रुपये के करीब बनती है, लिहाजा उस एतबार से अदा किया जाए। जो उससे भी लो दर्जे का है लेकिन इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ उसके पास मौजूद है, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत या ज़रूर से ज़्यादा सामान, जो 80,000 रुपये की कुल कीमत बन सकती है, तो वो अपना उसके पास ज़्यादा माल नहीं है तो वो सदक़ातुल फितर गंदम के एतबार से अदा करते हैं। और गंदम की जो अपना मिक़दार है वो है एहतियातन 2 किलो, तो 2 किलो गंदम या उसकी कीमत, 2 किलो आटा या उसकी कीमत जो है वो सदक़ातुल फितर में अदा करे। तो अगर मुस्तहक को गंदम की ज़रूरत तो वो दे दे, अगर मुस्तहक को पैसे की ज़रूरत तो उसको वो दे दे। चूँकि ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरतों में लगनी होती हैं तो लिहाजा अगर उसको अनाज की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है वो दे दे, अगर नकदी की ज़रूरत है तो नकदी दे दे, वो किसी भी अपनी ज़रूरत में लगा सकता है। तो गंदम की कीमत क्या है आप जानते हैं कि अभी मौसम गंदम का नया आया है, हुकूमत की तरफ से रेट 1800 रुपया है, लेकिन इसके बावजूद 2000 में भी गंदम नहीं मिल रही, 2000 में भी गंदम नहीं मिल रही। तो अब अगर किसी आदमी ने फितराना अदा करना है तो वो क्या करे, कितना अदा करे। बस औकात मुल्की सतह पर ऐलान होता है कि इस साल सदक़ातुल फितर एक आदमी का इतना है गंदम के एतबार से, उसमें सारे इलाकों को देखकर जो है ना वो कीमत औसतन तय की जाती है। देखिए ना जी, हमारे यहाँ जो देहात है वहाँ पर गंदम अमूमन सस्ती होती है, और जो शहर है वहाँ पर गंदम महंगी होती है। फिर जो हमारे ज़री इलाके हैं वहाँ पर गंदम सस्ती है, और जो ज़री इलाके नहीं है वहाँ पर जो है वो गंदम महंगी है। तो जब मुल्की सतह पर ऐलान होता है ना जी, तो फिर एक कीमत थोड़ी सी ज़्यादा करके बताई जाती है ताकि कोई आदमी कम अदा ना कर बैठे औसतन।
تو بس اوقات آدمی پریشان آتا ہے، یار میں نے ٹی وی پہ سنا ہے رویت ہلال کمیٹی کے صاحبان نے کہا ہے کہ اس سال فطرانہ اتنا ہے، جبکہ ہمارے محلے کے مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ فطرانہ اتنا ہے، تو مولوی تو کوئی کچھ کہی جاتا کوئی کچھ کہی جاتا، سے کی کریے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہاں نا مجھ سے کوئی آدمی پوچھتا کتنا، میں کہتا ہوں 130 روپے ادا کرو، گندم سے ادا کرنا ہے تو 130 روپے فطرانہ ایک آدمی کا، وگرنہ دیکھیں تو گندم بساؤ کا 2000 میں بھی دستیاب ہو سکتی ہے، تو لہذا اس اعتبار سے 100 روپے بنتا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر ریٹ طے نہیں ہے اور اتنے ریٹ سے گندم ملتی نہیں ہے، آٹا ملتا نہیں ہے، لہذا ہم نے اوسطاً بتایا ہے تاکہ ہر آدمی کو بتا سکے اور دور اور نزدیک کے لوگوں کو آواز لگ سکے، کچھ نہ کچھ پیسے زیادہ بتا دیے جائے، تو 130 روپے بتائے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہر آدمی کا جو نچلے لو درجے کا مالی لحاظ سے ہے، تو لیکن یہ 5 چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے نصاب کے مطابق، تو وہ صدقۃ الفطر گندم سے ادا کرے گا تو 130 روپے ادا کرے فی فرد۔ گھر کے جتنے افراد ہیں تو ان کا فطرانہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی وقت ادا کر دیں، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ موٹے موٹے مسائل میں نے صدقۃ الفطر کے متعلق بیان کیے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی مسئلہ کلیئر کیا کہ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن کوئی آدمی اگر نہیں ادا کر سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں اس کو معاف ہو گیا، عید کی نماز کے پڑھنے کے بعد بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ادا کرے اور تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ لہذا صدقۃ الفطر میں آپ خود اپنی مالی حیثیت کو دیکھیں، اور صدقہ انسان کی شخصیت کو پاک کرتا ہے اور مال کو پاک کرتا ہے۔ اور یہ جو صدقہ ہے نا جی، دیکھیں بس اوقات جان کا صدقہ ہوتا ہے کوئی چیز، بس اوقات مال کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جو صدقہ ہوتا ہے اس سے جان اور مال پاک ہوتی ہے۔ جس انسان کو جتنی پاکی کی ضرورت ہے وہ خود سمجھتا ہے مجھے کتنی ضرورت ہے، اس کو چاہیے اتنا ادا کرے۔ ہمارے عموماً لوگ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں بس صرف گندم سے ادا کریں، بھائی جو گندم کے اعتبار سے حیثیت رکھتے ہیں وہ گندم کے اعتبار سے دیں، لیکن جن کو اللہ پاک نے مال زیادہ دیا ہے تو وہ اپنی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے جو کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے یا کشمش یعنی سوگی کے اعتبار سے ادا کریں تو اس میں ان کے لیے زیادہ بہتری ہے اور زیادہ ثواب کی بات ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کس کو دیں؟ آخری بات عرض کروں، جس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس آدمی کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ اب جس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ اور فطرانے میں میں نے غالباً پچھلے بیان میں بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو اس وقت باقی ہیں۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے صدقات کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، 8 افراد بیان کیے گئے ہیں، ان میں 3 تو فی الحال باقی نہیں اور 5 باقی ہیں۔ ان میں جس طرح کے نمبر 1 فقیر، جو آدمی فقیر ہے اس کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات، کھانا پینا، یہ بنیادی معاملات جو ہیں کھانا پینا رہائش، اس کی ضروریات کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اگر اور ہوں تو تھوڑے ہوں۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں کھانا پینا رہائش، اس کے لیے اس کے پاس پیسے پورے نہ ہوں یا کھانا پورا نہ ہو، تھوڑا ہو، اس کا گزارنا ہوتا ہو، اسے فقیر کہتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 مسکین، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی ایک وقت کے کھانے کا بھی اس کے پاس سسٹم نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3 فطرانہ اس کو دے سکتے ہیں جو آدمی مقروض ہے، یعنی اس کے ذمہ قرضہ چڑھ گیا ہے اور گھر کی بنیادی ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے اس بیچارے نے قرضہ لیا، اس کا قرضہ اتروانے کے لیے اس کو فطرانہ
दे सकते हैं। नंबर 4 मुसाफिर, ऐसा आदमी जो दूसरे इलाके से सफ़र करके आया और यहाँ उसके पास पैसे कम हो गए, अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वापस जाने के लिए बेचारे के बस कराया नहीं, अब उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर आप फितराना देते हैं या ज़कात देते हैं तो दे सकते हैं। और नंबर 5 फी सबीलिल्लाह, फीस जो अल्लाह के रास्ते में है, जो अल्लाह के रास्ते में मुसलमान लड़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, वो अल्लाह के रास्ते में हैं, उनको दे सकते हैं। और जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और तालिब इल्म हैं, वो भी अल्लाह के रास्ते में हैं, उनको दे सकते हैं। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाह, जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए घर से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है, लिहाजा उसको दे सकते हैं। और आजकल बस औकात दोस्त पूछते हैं सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? हर आदमी अपने हर अमल का सवाब ज़्यादा चाहता है, किसको दे तो सवाब ज़्यादा होगा। तवज्जो करना, यह आखिरी मसला है, किसको दे तो सवाब ज़्यादा होगा। तो जिस तरह और मामलात में हम चाहते हैं पैसे थोड़े लगें और काम ज़्यादा आ जाए, काम ज़्यादा हो जाए, नफ़ा ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे मामलात में फितराना हम दें, सवाब ज़्यादा मिल जाए, ऐसी कौन सी जगह है? इन 5 जगहों पर फितराना दे सकते हैं, इन 5 अफराद को दे सकते हैं, लेकिन किसको दे तो सवाब ज़्यादा है? तो ये मैं अर्ज़ करता हूँ, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनको देंगे, सवाब सबसे ज़्यादा है। वजह, मैं उसकी वजह बयान करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मदरसे के बच्चे हैं वो बेचारे कई एतबार से ज़कात के मुस्तहिक़ बन जाते हैं। इस तरह के मैंने 5 अफराद कहा, फ़कीर, मिस्कीन, मुसाफिर, जो फी सबिलिल्लाह तकरीबन 4 सिक्के इन बच्चों पर फिट आती हैं। जो बच्चा मदरसे में घर बार छोड़कर आया यहाँ पढ़ने के लिए, उसके पास अपने अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं होते, फ़कीर की मद में आ गया। नंबर 2, बस औकात एक वक्त के खाने के पैसे भी नहीं होते, मिस्किन की मद में आ गया। नंबर 3, इलाका छोड़ के आया हुआ होता पढ़ने के लिए, मुसाफिर भी हो गया। नंबर 4, अल्लाह के रास्ते में है, अल्लाह का दीन सीखने के लिए आया, चौथा भी। तो जो आदमी मदरसे के बच्चे को देगा उसको 4 गुना अजर मिलेगा, फ़कीर को देने का सवाब, मिस्कीन को देने का सवाब, मुसाफिर को देने का सवाब, और जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है उसको देने का सवाब। और इसके अलावा ये तो शिक्के इकट्ठी हो गई ना। और मैं अर्ज़ करता हूँ और भी 2 एतबार से सवाब ज़्यादा बढ़ जाता है। एक तो ये है कि सदका जारिया हो जाता है। सदका जो होता है, एक सदका होता है मुतलकन सदका और एक होता है सदका जारिया। मुतलकन सदका क्या है? आपने सदका दिया किसी आदमी को और उसने अपनी वक्ती ज़रूरत पूरी कर ली और उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, सवाब तो मिलेगा हमें उसका, ये वक्ती सदका है। और एक ऐसा सदका है कि हमने दिया, उसकी वक्ती ज़रूरत भी पूरी हुई और मुस्तकबिल में भी जो है उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, उसके लिए कोई सिलसिला बन गया है, इसे कहते हैं सदका जारिया। उसका अजर और सवाब जो है वक्ती तौर पर नहीं रहा बल्कि दायमी तौर पर हो गया, ये सदका जारिया है। जो आदमी मदरसे के बच्चे को देगा सदका जारिया हो जाएगा। वजह ये है कि ये जो बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आया है, इसने ना सिर्फ ये कि आज दीन सीखना है, ये मुसलसल दीन सीखता रहेगा, मुसलसल दीन सीखता रहेगा। अब मदरसे को देगा तो अब मुस्तकिल दीन सीखता रहेगा। जिस आदमी ने इसकी कफालत की है और इसको पैसे दिए हैं, और वो आदमी जो है इसकी कफालत की वजह से जब तक ये बच्चा पढ़ता रहेगा, इसने कफालत की है, इसको सवाब मिलता रहेगा। ये है सदका जारिया मुसलसल, यानी ये कफालत कर रहा है और उसको अजर मिल रहा है, वो पढ़ रहा है, ये सदका जारिया की सूरत है। नंबर तो खैर छठा लग जाएगा, नंबर लगाऊं तो दीन इस्लाम की इशाअत में हिस्सा बढ़ जाएगा। जो आदमी मदरसे के तालिब इल्म को मदरसे को देगा तो इस्लाम की इशाअत में हिस्सा बढ़ जाएगा। वो कैसे कि देखो ये बच्चा है मदरसे में पढ़ता है, हमने इसकी ज़कात या सदकात की मद से जो है वो खिदमत की है, तावन किया है, तो अब ये बच्चा दीन सीखेगा। दीन पढ़ने के बाद
दीन पढ़ने के बाद ये आगे जाकर पढ़ाएगा, फिर इससे जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे पढ़ाएंगे, इससे जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे पढ़ाएंगे। ये ना रुकने वाला एक लामतनाही सिलसिला चलता रहेगा दीन की इशाअत का, यहाँ तक कि सदियों तक जो है आगे इसका फैज़ चलता रहेगा। ये दीन इस्लाम की इशाअत में बहुत बड़ा हिस्सा पड़ जाएगा। ये जो आदमी मदरसे के बच्चे को देगा उसको ये सारे के सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तवज्जो करना। मुझे एक आदमी कहने लगा यही बात कि ये सवाब ज़्यादा किसको है देने का। मैंने कहा मैं अमानतन और दयानतन अपने मनसब का तकादा सामने रखते हुए मिंबर पर भी बैठा हूँ, मैं इस मनसब का ख्याल रखते हुए कहता हूँ मदरसे के तालिब इल्म को देने का सवाब ज़्यादा। मुझे कहने लगा कैसे? मैंने कहा मैं समझाता हूँ। एक आदमी गरीब है, सदक़े का मुस्तहिक है, फ़कीर की मद में आया, मिस्कीन की मद में है, सदक़े का मुस्तहिक है, फितराना उसको दे लग जाएगा। लेकिन तवज्जो करना, एक आदमी गरीब है, उसको फितराना आपने दिया है, हाँ जी, नमाज नहीं पढ़ता, है गरीब, फितराना आपने दिया लग जाएगा, है गरीब, रमज़ान का महीने का रोज़े का है महीना, वो रोज़े नहीं रखता, है गरीब, आपने फितराना दिया, फितराना लग जाएगा लेकिन रोज़े नहीं रखता, है गरीब, फितराना दिया अदा हो जाएगा लेकिन रमज़ान का महीना भी गुजर गया, साल गुजर गया, भी उसने कुरान खोल के नहीं देखा, कुरान पढ़ के नहीं देखा, कभी मस्जिद के पीछे से भी नहीं गुजरा। रमज़ान का महीना भी उसका इस तरह गुजर गया जिस तरह के बाकी 11 महीने गुजरते हैं। फितराना उसको गरीब को देंगे, फितराना लग जाएगा। लेकिन एक तरफ वो है जो बाजमात हर वक्त नमाज अदा करता है, सारा दिन कुरान पढ़ता है, रोज़ा रखता है। आप मुझे बताएं कि ज़्यादा फायदा किसको देने का है? गरीब आदमी को देंगे, नफा हो जाएगा। ऐसे गरीब को दे कि भाई तुझे फितराना दे रहे हैं, ये इस्लाम ने हम पर लागू किया, तुझे दे, लेकिन तू भी कुछ ख्याल कर, तू भी कुछ इस्लाम से सीख ला, कुछ अमल कर ला। तू कभी मस्जिद में जाया कर, रोजा रखा कर, वो तरावी पढ़ा कर, वो कुरान को खोल के देखा कर। इस्लाम ने तो मुसलमान उसको मसरफ करार दिया ना कि ये मुसलमान है, इसको सपोर्ट दो, गरीब है तो। लेकिन वो अल्लाह पाक तो उसकी सपोर्ट का मौका फराहम कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम के करीब से भी नहीं गुजर रहा। तो लिहाजा ऐसे आदमी को तंबीह अगर आप ना दें कि भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तो रोजे क्यों नहीं रखता, तो गरीब जरूर आ, पर मैं फितराना नहीं देना। अगले साल तू रोजे भी रखी, तू नमाजा भी पढ़ी, तो कुरान भी पढ़ी, तो मैं भी फितराना दूंगा, अपने दोस्तों ने भी कहूंगा वो भी देंगे। बात समझ में आई है? तो देखो सारा दिन टच मोबाइल उसके पास है, सारा दिन तो कान पे टूटियां लगाई गाने सुनता है और फिल्में देखता है। गरीब आदमी है, फितराना दोगे उसको। दूसरी तरफ वो है जो नमाज भी वक्त पे पढ़ रहा है, मस्जिद के माहौल में रहता है और कुरान सारा दिन पढ़ता है, रोजे की हालत में पढ़ता है। सवाब किसको देने का है ज़्यादा? इसलिए जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनको देने का अजर और सवाब ज़्यादा है। और अगर आप चाहते हैं हमारे ज़कात और सदकात के मामलात कीमती बने और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कई गुना अजर मिले, तो फिर मदरसे के तलबा को दे। जो मदरसा होता है ना, तवज्जो करना, मदरसा असल में हम मदरसे को नहीं देते, जो ज़कात देते हैं, जो फितराना देते हैं, मदरसे के तलबा को देते हैं। इसलिए कि जो मदरसा असल है ही तलबा का नाम है। जिस मदरसे में तालिब इल्म ही ना हो, तवज्जो करना, जिस मदरसे में बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इमारतें बनी हुई हैं, हाँ जी, लेकिन है खाली, वहां पढ़ने पढ़ाने वाले कोई नहीं है, वो मदरसा नहीं है, वो बिल्डिंगें हैं। जहां पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वहां भी देख के इस तरीका से तो तलबा हैं। तो बाहर का सदक़ातुल फितर से मुतल्लिक़ बुनियादी अहकाम और मसाइल हमारे इल्म में होने चाहिए, ताकि कोई भी हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म लागू है तो हम अल्लाह के हुक्म को पूरे के पूरे तरीके से अदा करने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।